السلام علیکم۔ برصغیر کے مشہور افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ بھولا پیش خدمت ہے۔ راجندر سنگھ بیدی 1915 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور تقسیم کے بعد بمبئی چلے گئے۔ انہوں نے دیوداس، انورادھا، ابھیمان، داغ اور مرزا غالب جیسی مشہور فلمیں لکھیں۔ اس سے پہلے کہ افسانہ شروع کروں، قارئین کرام میری گزارش ہے کہ کمنٹ کر کے مجھے رائے دیجیے کہ اس چینل پر صرف آڈیو اپلوڈ کروں یا آڈیو کے ساتھ تحریر بھی ہونی چاہیے۔ آپ کی رائے جان کر ہی میں چینل کا معیار امپروو کر سکوں گی۔ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ بھولا۔ میں نے مایا کو پتھر کے کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا۔ چھاچھ کی کھٹاس دور کرنے کے لیے اس نے مکھن کو کنویں کے صاف پانی سے کئی بار دھویا۔ اس طرح مکھن کے جمع کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی۔ ایسی بات عموماً مایا کے کسی عزیز کی آمد کا پتہ دیتی تھی۔ ہاں، اب مجھے یاد آیا، 2 دن بعد مایا کا بھائی اپنی بیوہ بہن سے راکھی بندھوانے کے لیے آنے والا تھا۔ یوں تو بہنیں راکھی باندھنے خود جایا کرتی ہیں، مگر مایا کا بھائی خود ہی بہن اور بھانجا بھانجی سے ملنے آ جاتا تھا اور راکھی بندھوا کر اپنی بدوا بہن کو یقین دلاتا تھا کہ جب تک اس کا بھائی زندہ ہے اس کی رکشا اور حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے۔ ننھے بھولے نے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ گنا چوستے ہوئے اس نے کہا، بابا پرسوں ماموں جی آئیں گے۔ میں نے اپنے پوتے کو پیار سے گود میں اٹھا لیا۔ بھولا نرم و نازک بچہ تھا، جیسے کنول کے پھولوں کی نزاکت، سفیدی، گلاب کی سرخی اور بلبل کی خوشگوانی کو اکٹھا کر دیا گیا ہو۔ اگرچہ بھولا میری لمبی گھنی داڑھی سے گھبرا کر مجھے اپنا منہ چومنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، تاہم میں نے زبردستی اس کے سرخ گالوں پر پیار کی مہر ثبت کر دی اور مسکراتے ہوئے کہا، بھولے تیرے ماموں تیری ماتا جی کے کیا ہوتے ہیں؟ بھولے نے کچھ تامل کے بعد جواب دیا، ماموں۔ مایا استوتر پڑھتے ہوئے کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ میں اپنی بہو کے اس طرح کھل کے ہنسنے پر بہت خوش ہوا۔ مایا ایک بیوہ تھی اور سماج اسے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے روکتا تھا۔ میں نے بارہا اسے اچھے کپڑے پہننے اور ہنسنے بولنے کی تلقین کی تھی اور سماج کی پرواہ نہ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر مایا نے از خود اپنے کپڑے اور زیورات کی پٹاری صندوق میں مکفل کر دی تھی اور خود کو سماج کے روح فرسا احکام کے تابع کر لیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا پاٹھ جاری رکھا، ہری ہر ہری ہر ہری ہر ہری، میری بار کیوں دیر اتنی کری۔ پھر اس نے اپنے لال کو پیار سے بلاتے ہوئے کہا، بھولے تم ننھی کے کیا ہوتے ہو؟ بھولے نے جواب دیا، بھائی۔ اسی طرح تیرے ماموں جی میرے بھائی ہیں۔ بھولا یہ بات نہ سمجھ سکا کہ ایک ہی شخص کس طرح ایک ہی وقت میں کسی کا بھائی اور کسی کا ماموں ہو سکتا ہے۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ اس کے ماموں اس کی ماتا جی کے بھی ماموں ہیں اور اس کے بابا کے بھی۔ اس نے اس مخمصے میں پڑھنے کی کوشش نہ کی اور اچک کر ماں کی گود میں جا بیٹھا اور گیتا سننے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ گیتا وہ محض اس وجہ سے سنتا تھا کہ کہانیوں کا شوقین تھا۔ گیتا کے اخیر میں مہاتم سن کر بہت خوش ہوتا تھا، پھر جوہڑ کے کنارے گھاس پر بیٹھ کر گھنٹوں اس پہ غور کرتا تھا۔ مجھے آج دن میں اپنے گھر سے 6 میل دور اپنے مزاروں کو حل پہنچانے تھے۔ بوڑھا جسم اس پر مصیبتوں کا مارا ہوا۔ جوانی میں تو 3 من وزن اٹھا کر بھی دوڑا گیا، لیکن اب 20 سیر کے نیچے بھی گردن پچکنے لگتی ہے۔ جوان بیٹے کی موت نے امید کو یاس میں تبدیل کر کے کمر توڑ دی تھی۔ اب تو بھولے کے سہارے جی رہا تھا، ورنہ اصل میں تو مر چکا تھا۔ اس وقت تھکان کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی اونگنے لگا۔ ذرا توقف کے بعد مایا نے مجھے آواز دی اور دودھ کا کٹورا پکڑایا۔ میں اپنی بہو کی سعادت مندی پر بہت خوش ہوا۔ اسے دعا دیتے ہوئے کہا، مجھ بوڑھے کی اتنی پرواہ نہ کیا کرو بیٹا۔ بھولا ابھی سویا نہیں تھا، اس نے میرے پلنگ پہ چھلانگ لگا دی اور پیٹ پہ چڑھ گیا۔ بابا آج کہانی نہیں سناؤ گے کیا؟ میں نے آسمان پر نکلے تاروں کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا آج بہت تھک گیا ہوں۔ بھولے نے منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا، کل دوپہر کو سناؤں گا تمہیں کہانی۔ بھولے نے روٹھتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارا بھولا نہیں ہوں، ماتا جی کا بھولا ہوں۔ بھولا جانتا تھا میں یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس سے یہی سننے کا عادی تھا کہ بھولا بابا کا ہے، مگر اس دن ہل کو کندھے پر اٹھا کر 6 میل تک لے جانے اور پیدل واپس آنے کی وجہ سے میں بہت تھک گیا تھا۔ شاید میں اتنا نہ تھکتا اگر میرا نیا جوتا ایڑی کو نہ دباتا اور اس وجہ سے میرے پاؤں میں ٹیسیں نہ اٹھتی۔ اس غیر معمولی تھکن کے باعث میں نے بھولے کی یہ بات برداشت کر لی اور تاروں کو دیکھنے لگا۔ ایک ستارہ مشعل کی طرح روشن تھا، پھر مدھم ہونے لگا۔ میں اسے دیکھتے دیکھتے سو گیا۔ صبح جاگا تو مجھے خیال آیا، بھولے نے سوچا ہوگا آخر بابا نے میری بات کس طرح برداشت کر لی۔
میں اس خیال سے لرز گیا کہ کہیں بھولے کے دل میں یہ خیال نہ آیا ہو کہ اب بابا میری پرواہ نہیں کرتے۔ صبح اس نے میری گود میں آنے سے انکار کر دیا، کہنے لگا میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس۔ کیوں بھولے؟ بھولا بابا کا نہیں ماتا جی کا ہے۔ میں نے بھولے کو مٹھائی کا لالچ دے کر منا لیا۔ چند ہی لمحات میں بھولا بابا کا بن گیا اور گود میں آ گیا اور اپنی ننھی ننھی ٹانگوں کے گرد میرے جسم سے لپٹے ہوئے کمبل کو لپیٹنے لگا۔ مایا نے آج پھر پاؤ بھر مکھن نکالا، اسے کوزے میں ڈال کر کنویں کے صاف پانی سے چھاچھ کی کھٹاس کو دھو ڈالا۔ اب تک اس نے کوئی سیر بھر مکھن تیار کر لیا تھا۔ میں بہن بھائی کے اس پیار بھرے جذبے پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا، عورت کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے، اس میں ماں باپ، بہن بھائی، خاوند، بچے سبھی کے لیے پیار ہوتا ہے، اتنا پیار دینے پر بھی یہ سمندر خشک نہیں ہوتا۔ بھولے نے اپنے دونوں ہاتھ میرے گالوں کی جھریوں پر رکھے اور مایا کی طرف دیکھنے سے میرا چہرہ ہٹا کر اپنی طرف کیا اور بولا، بابا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کس بات کا بیٹا؟ آج دوپہر کو تم نے کہانی سنانی ہے۔ ہاں ہاں، میں نے اس کا منہ چومتے ہوئے کہا۔ یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا اس نے دوپہر کا کتنا انتظار کیا۔ اسے علم تھا کہ بابا کی کہانی سنانے کا وقت وہی ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کر پلنگ پر لیٹتے ہیں۔ چنانچہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اس نے کھانا نکلوانے پر اصرار شروع کر دیا۔ میں نے معمول سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھایا اور ابھی آخری نوالا توڑا ہی تھا کہ پٹواری نے دروازے پر دستک دی۔ کہنے لگا، خانقاہ والے کنویں پر آپ کی زمین کو ناپنے کے لیے مجھے آج فرصت ہے، آج ہی آ جائیں ورنہ آگے فرصت نہیں ہوگی۔ میں نے دالان پر نظر دوڑائی تو دیکھا بھولا چارپائی کے چاروں طرف گھوم پھر کے بستر بچھا رہا تھا۔ اگرچہ بھولے کا مجھے اصرار سے جلدی روٹی کھلانا اور بستر بچھا کر میری تواضع کرنا اس کی اپنی خود غرضی پہ مبنی تھا، تاہم مجھے خیال آیا آخر بیٹا تو مایا کا ہے نا، ایشور اس کی عمر دراز کرے۔ میں نے پٹواری سے کہا، تم کنویں پر چلو، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ جب بھولے نے دیکھا کہ میں باہر جانے کو تیار ہوں تو اس کا چہرہ مدھم پڑ گیا۔ مایا نے کہا، بابا اتنی جلدی کیا ہے؟ خانقاہ والا کنواں کہیں بھاگا تو نہیں جاتا، آپ کچھ دیر آرام تو کر لیں۔ میں نے زیر لب کہا، پٹواری چلا گیا تو پھر یہ کام 1 ماہ سے پہلے نہیں ہو سکے گا۔ مایا خاموش ہو گئی اور بھولا منہ بسوڑتے ہوئے بولا، بابا میری کہانی۔ میں نے بھولے کو ٹالنے کے لیے کہا، بھولے دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جایا کرتے ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو بابا، جاؤ، میں بابا کا بھولا نہیں بنتا۔ اب اس وقت جبکہ میں تھکا ہوا بھی نہیں تھا، 15-20 منٹ کا ٹائم نکال سکتا تھا، لہٰذا بھولے کا روٹنا آسانی سے کیسے برداشت کر لیتا۔ میں نے اپنے شانے سے چادر اتار کر چارپائی کی پائنتی پہ رکھ دی، اپنی دکھتی ہوئی ایڑی کو جوتی کی قید سے نجات دلائی اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ بھولا پھر سے بابا کا بن گیا۔ میں نے لیٹتے ہوئے کہا، اب کوئی مسافر راستہ کھو بیٹھے تو اس کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ پھر میں نے بھولے کو 7 شہزادوں اور 7 شہزادیوں کی کہانی سنائی۔ ان کی شادی کے واقعے کو معمول سے زیادہ دلکش انداز سے بیان کیا کیونکہ بھولا کہانی کے اس حصے کو خاص طور پہ پسند کرتا تھا، مگر میں نے اس روز بھولے کے منہ پہ خوشی کی علامت نہ دیکھی، بلکہ وہ افسردہ سا منہ بنائے بیٹھا تھا۔ میں اس خیال سے کہ پٹواری خانقاہ والے کنویں پر انتظار کرتے کرتے گاؤں نہ چلا جائے، جلدی جلدی اپنے نئے جوتے میں دکھتی ہوئی ایڑی کی وجہ سے لنگڑاتا ہوا بھاگا۔ گو مایا نے جوتے کو سرسوں کا تیل لگا دیا تھا، تاہم وہ نرم نہیں ہوئی تھی۔ شام کو جب میں واپس آیا تو میں نے بھولے کو دالان اور صحن میں کودتے پھاندتے دیکھا۔ وہ لکڑی کے ڈنڈے کو گھوڑا بنا کر بھگا رہا تھا، کہہ رہا تھا، چل رے گھوڑے مامو جی کے دیس، چل رے گھوڑے مامو جی کے دیس۔ میں نے دہلیز میں قدم رکھا تو بھولے نے گانا ختم کیا، بابا آج مامو جی آئیں گے۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوگا بھولے؟ مامو جی اگن بوٹ لائیں گے، کلو کو لائیں گے، ان کے سر پر مکئی کے بھٹوں کا ڈھیر ہوگا۔ ہمارے ہاں تو مکئی ہوتی ہی نہیں بابا، اور وہ ایسی مٹھائی لائیں گے کہ تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں حیران ہو کے سوچ رہا تھا کس خوبی سے اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی کہ الفاظ 7 شہزادوں شہزادیوں والی کہانی کے بیان میں سے یاد رکھے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا دی، جیتا رہے، بہت ذہین لڑکا ہے، ہمارا نام روشن کرے گا۔ شام ہوتے ہی بھولا دروازے میں جا بیٹھا تاکہ ماموں کی شکل دیکھتے ہی اندر دوڑے اور سب سے پہلے اپنی ماں کو اور پھر مجھے ماموں کے آنے کی خبر سنائے۔ دیوں کو دیا سلائی دکھا دی گئی۔ جوں جوں رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جاتا، دیوں کی روشنی زیادہ ہوتی جاتی۔ مایا نے فکر مندی سے کہا، بابا بھیا تو ابھی تک نہیں آئے؟ کیا پتہ کسی کام کی وجہ سے ٹھہر گئے ہوں۔ مگر راکھی؟
हाँ, अब तक उन्हें आ तो जाना चाहिए था। मैंने भोले को दहलीज पर से ज़बरदस्ती उठाया। भोला अपनी माँ से भी ज़्यादा फिक्रमंद था। माता जी, मामू क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाया और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं। भोले ने अपने नर्म व नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं? वही जो तुम नन्ही के होते हो। भाई, तुम जानो। और बंसी के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। भाई भी नहीं? नहीं। भोला रिश्तों की इस अजीब बात के बारे में सोचता हुआ सो गया। रात काफ़ी हो चुकी थी लेकिन माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैंने दिल में सोचा शायद वो आज आए ही ना। मैं सितारों को देखते देखते ऊँघने लगा। फिर माया की आवाज़ से चौंका। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कहा, माया इतनी तकलीफ़ ना किया करो। फरते शफ़क़त से मेरी आंख से आंसू निकल आए। मैं उसे खुश होकर ज़्यादा से ज़्यादा यही दुआ दे सकता था कि वो सुहागवती रहे, मगर इस ख्याल से कि उसका सुहाग तो बरस पहले उजड़ चुका था, मैंने कहा, तुम्हें इस सेवा का फल ज़रूर मिलेगा बेटी। मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पे से भोला आंखें मलते हुए उठा। कहने लगा, बाबा मामू अब तक क्यों नहीं आए? मैंने कहा, आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, सुबह आ जाएंगे। अपने बेटे को मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी बेताब हो गई और भोले को चारपाई पे लिटाकर थपकने लगी। इस दफ़ा बैसाखी के मेले पर जो लोग आए उनमें कुछ ऐसे भी थे जो बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के गांव में एक ऐसी वारदात हो चुकी थी, इसलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया। दिन भर कामकाज से थककर माया गहरी नींद सोती थी। मेरी तो कच्ची नींद थी, जैसे कि बूढ़ों की हुआ करती है। कभी आधा घंटा सो लेता, फिर घंटे 2 घंटे जागता, फिर ऊँघ लेता, फिर सितारों को देखने लगता। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और कहा, आज बत्ती ना बुझाओ, बस धीमी कर दो। मेले की वजह से चोर उचक्के इधर उधर घूम रहे हैं। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मिशल की मानिंद चमकता हुआ सितारा मांद पड़ता दिखाई दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे भोले का चेहरा मुझे खानका वाले कुएं पर जाने को तैयार देखकर पड़ गया था। मैंने सोचा, कितना शौक है भोले को कहानियाँ सुनने का, इसीलिए अपनी माँ को स्तोत्र पढ़ने नहीं देता। इतना सा बच्चा गीता को क्या समझे? सिर्फ इस वजह से कि अध्याय का आखिर एक दिलचस्प कहानी पर होता है, वो निहायत सब्र से अध्याय ख़त्म होने का इंतज़ार करता है। मैंने देखा भोला जाग रहा था। इसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो बत्ती को दीवार पर ना देखा। मैंने घबरा के हाथ पसारा तो भोला बिस्तर पर ना था। मैंने अंधों की तरह दरों दीवार से टकराते और ठोकरे खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा, फिर माया को जगाया। घर का कोना कोना छान मारा लेकिन भोला कहीं नहीं था। मैंने अपना सर पीट लिया। माया, हम लुट गए। माया तो माँ थी, उसका कलेजा जैसे शक हुआ ये कोई उसी से पूछे। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने उस वक्त नोच डाले। वो दीवानों की तरह चीखें मारने लगी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुन के जमा हो गईं और भोले के गुम होने की खबर सुन के रोने पीटने लगीं। औरतों से ज़्यादा सर मैं पीट रहा था। आज शाम मैंने एक आदमी को अपने घर की तरफ घूरते देखा था लेकिन परवाह नहीं की थी। आह, वो वक्त कहाँ से हाथ में आए। मैं दुआएं करने लगा, किसी वक्त का लिया दिया काम आ जाए। मन्नतें मांगने लगा कि भोला मिल जाए। वही तो घर भर का उजाला था। उसी की आस में तो मैं और माया जी रहे थे। वही तो हमारी आंखों की बिनाई और हमारे जिस्म की तवानाई था। मैंने पलट कर देखा तो माया बेहोश हो चुकी थी। उसके हाथ पांव मुड़ गए थे, नसें खिंच गई थीं, आंखें पथरा गई थीं। औरतें उसकी नाक बंद करके उसका मुंह चम्मच से खोलने की कोशिश कर रही थीं ताकि उसके मुंह में पानी टपका सकें। एक लम्हे को तो मैं भोले को भूल गया। मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। एक साथ घर के 2 बशर जब देखते देखते हाथों से निकल रहे हों तो दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने लरसते हुए होंठों से ईश्वर को बुरा भला कहा कि इतने दुखों को दिखाने से पहले उसने मेरी जान क्यों न ले ली। करीब था कि मैं भी माया की तरह गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई। उससे मुझे कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा कि एक मैं ही हूँ जो माया को सहारा दे सकता हूँ। अगर मैं खुद उसकी तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया बच नहीं सकती। मैंने अपने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, यूं मुझे खाना ख़राब ना करो, हौसला करो। बच्चे अगर अगवा होते हैं तो मिल भी जाते हैं। ये बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं लेके जाते, पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला ज़रूर मिल जाएगा। एक माँ के लिए ये अल्फाज बेमायनी थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ, गोया मैं इस वजह से सब्र कर रहा हूँ कि माया के मुकाबले में भोले से कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने सोचा मर्द को कुछ तो हौसला दिखाना चाहिए।
اس وقت آدھی رات ادھر تھی آدھی رات ادھر۔ ہمارے پڑوسی اس حادثے کی خبر تھانے پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے جو گاؤں سے 10 کوس دور شہر میں تھا۔ باقی ہم سب صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے تاکہ دن نکلنے پر کچھ سجائی دے۔ دفتن دروازہ کھلا اور ہم نے بھولے کے ماموں کو اندر آتے دیکھا۔ اس کی گود میں بھولا تھا، سر پر مٹھائی کی ٹوکری اور ہاتھ میں بتی۔ ہمیں تو گویا تمام دنیا کی دولت مل گئی۔ مایا نے بھائی کو نہ پانی پوچھا نہ خیریت۔ اس کی گود سے بھولے کو لیا اور اسے چومنے لگی۔ اڑوس پڑوس کے لوگ مبارکباد دینے لگے۔ بھولے کے ماموں نے کہا مجھے کسی کام کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ دیر سے روانہ ہونے کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں راستہ گم کر بیٹھا۔ یکایک مجھے ایک طرف سے روشنی آتی دکھائی دی۔ میں اس جانب بڑھا۔ اس خوفناک تاریکی میں نے برس پور سے آنے والی سڑک پر بھولے کو بتی پکڑے ہوئے کانٹوں میں الجھے ہوئے دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ میں نے اس وقت اس کے وہاں ہونے کا سبب پوچھا تو وہ بولا بابا نے آج دوپہر کو مجھے کہانی سنائی تھی اور کہا تھا دن کے وقت کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ ماموں تم دیر تک نہ آئے تو میں نے یہی جانا تم راستہ بھول گئے ہوں گے۔ بابا نے کہا تھا اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو ذمہ دار تم ہوں گے۔